ہر قسم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ایک بار کی بات ہے جب 3 سہیلیاں ہاسٹل میں ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں۔ ان کا نام ریا، سنیتا اور ٹینا تھا۔ ریا ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ سنیتا کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے اور ٹینا اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ ایک دن کی بات ہے جب تینوں لڑکیاں رات کر باتیں کر رہی تھی۔ اگلے ہفتے ہمارے کلاس کی منیشا کا جنم دن ہے، کچھ سوچا اس کے لیے کیا لے کر جانا ہے؟ میرے ماں باپ نے جو پیسے بھیجے ہیں وہ میرے لیے ہی پورے نہیں پڑنے والے، میں تو سوچ رہی ہوں کہ نہ ہی جاؤں۔ ہاں تم بالکل صحیح بول رہی ہو سنیتا، وہاں جانا مطلب بیکار کا خرچہ، خود کے لیے بھی کپڑے خریدو اور جانے کا کرایہ لگاؤ اور گفٹ بھی الگ۔ ہاں یار چلو چھوڑو یہ باتیں، جب جانا ہی نہیں ہے تو بات ہی کیوں کرنی۔ آدھی رات کو ان کے کمرے کی کھڑکی پر برانڈڈ کپڑے پہنے ایک چڑیل آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مزہ آ گیا اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں، کتنے دنوں سے گرمی میں بھٹک رہی ہوں، آج جا کر شریر کو ٹھنڈک پڑی ہے۔ آج رات میں یہیں سو جاتی ہوں، صبح اٹھ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بس پھر اس رات کو وہ چڑیل وہیں سو جاتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے نکل جاتی ہے۔ اب اگلے دن جب تینوں سہیلیاں کالج جاتی ہیں تو ان کو وہاں منیشا ملتی ہے۔ ہیلو دوستوں، کیسے ہو تم سب؟ ہم تو بس بڑھیا ہیں۔ اچھا تم کو یاد ہے نا 4 دن بعد میرا جنم دن ہے، دیکھو میں نے سب انتظام اچھے سے کر لیے ہیں، کلاس کے سبھی لوگ آنے والے ہیں تو تم تینوں بھی چپ چاپ ٹائم سے آ جانا، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ بس منیشا تو اتنا کہہ کر چلی جاتی ہے اور پیچھے سے تینوں دوستوں کے لیے ٹینشن چھوڑ جاتی ہے۔ اب تینوں پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر وہ بنا اچھے کپڑوں کے پارٹی میں کیسے جائیں گی۔ گھر آ کر رات کو وہ اسی بات کی ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں کہ تبھی کھڑکی سے وہ چڑیل اندر آتی ہے۔ چڑیل کو دیکھ کر تینوں ایک دم سے ڈر جاتی ہیں۔ چڑیل 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 چڑیل! ارے تم لوگ ابھی تک سوئی نہیں کیا؟ مجھے لگا سو گئی ہوگی۔ کسی کو بلاؤ، کچھ کرو۔ ارے کسی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو کچھ بول تھوڑے رہی ہوں۔ ارے تم ایک چڑیل ہو تو ہماری جان لینے ہی آئی ہوگی نا۔ اوہ پلیز، تم نے مجھے شاید ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے، دیکھو میرا اسٹائل۔ تم کو لگتا ہے مجھے یہ خون خرابہ کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہوگا؟ ارے تو پھر یہاں کس لیے آئی ہو؟ اوفو، اے سی میں سونے آئی ہوں، پتا ہے مجھے پیڑ پر بہت گرمی لگتی ہے، اوپر سے آج کل ہوا بھی تو نہیں چل رہی نا، تو مجھے تمہارے کمرے کی کل کھڑکی کھلی دکھی اور اس میں سے مست ٹھنڈی ہوا آئی جا رہی تھی تو بس میں یہیں سو گئی۔ تم کل رات یہاں سوئی تھی؟ ہاں۔ تو تم بس یہاں سونے آتی ہو، تم ہم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گی نا؟ ارے یار اب لکھ کر دوں کیا؟ چلو میرے لیے جگہ بناؤ اور مجھے سونے دو۔ ریا، سنیتا اور ٹینا ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ جاتی ہیں، انہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ایک چڑیل اتنی کول کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ تو چڑیل کی طرح برتاؤ ہی نہیں کر رہی تھی۔ اب چپ چاپ تینوں لڑکیاں کھسک گئیں اور چڑیل کو سونے کی جگہ دے دی۔ ویسے کیا باتیں کر رہے تھے تم لوگ؟ کچھ کپڑے وپڑے کی شارٹیج ہے کیا؟ نہیں وہ ارے تم لوگ مجھے اپنا دوست سمجھو، دیکھو تم نے مجھے سونے کے لیے اے سی والے کمرے میں جگہ دی ہے تو میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے نا۔ دیکھو مجھے برانڈڈ کپڑے پہننے کا بڑا شوق ہے، اس شہر کی جو سب سے بڑی برانڈڈ کپڑوں کی دکان ہے نا، وہاں سے میں روز رات کو نئے کپڑے چراتی ہوں اور بدل بدل کر پہنتی ہوں۔ ہاں سچ میں تمہارے کپڑے تو برانڈڈ ہیں، بہت مہنگے ہوں گے نا؟ ابھی بتایا نا کہ میں چراتی ہوں، میں چڑیل ہوں یار، میں پیسے تھوڑے دے کر لاؤں گی۔ اب تم بتاؤ تم کو مست برانڈڈ کپڑے چاہیے یا نہیں؟ اب پھر سے تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگتی ہیں، ان کے من میں بڑے عجیب عجیب خیال آ رہے ہوتے ہیں اور اس لیے وہ چڑیل کو منع کر دیتی ہیں۔ نہیں، ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم تم کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے بتا دینا، چلو اب میں سوتی ہوں۔
चुड़ैल तो मस्त पैर फैलाकर सो जाती है। जब सुबह तीनों सोकर उठती हैं तो देखती हैं कि चुड़ैल बिस्तर पर नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढ रही होती है पर चुड़ैल कहीं भी नहीं होती। अरे कहाँ चली गई वो ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली चुड़ैल? लगता है चली गई। बोल रही थी ना कि मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात हम एक चुड़ैल के साथ सोए थे। सच में, पर वो चुड़ैल ना चुड़ैल जैसी नहीं है। मतलब उसने हमें कुछ बोला भी नहीं। बस फिर तीनों कॉलेज चली जाती हैं। यार यहाँ तो बस बर्थडे पार्टी की ही बात चल रही है। अगर हम मनीषा के बर्थडे में नहीं गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अभी छोड़ो यार ये सब बातें और चलकर क्लास लेते हैं। इसके बारे में रात को बात करेंगे। अब कॉलेज के बाद सब पैदल घर जा रही होती है। रास्ते में उनका ध्यान एक शो जिसमें बड़े महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े मिल रहे होते हैं। चलो यार एक बार चलकर देखे तो सही कितने के कपड़े हैं। क्या पता कोई सेल लगी हो यहाँ। अरे यार हमारी औकात नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने की। तू सोच भी मत अंदर जाने का। टीना सही तो बोल रही है। एक बार जाने में कोई जबरदस्ती कपड़े थोड़ी ना बेच देगा। चलो ना चलकर देखते हैं। बस फिर तीनों सहेलियां वहाँ अपने अपने लिए कपड़े देखने लगती हैं। अब तीनों एक दूसरे की शक्ल देखती हैं और चुपचाप शोरूम से बाहर आ जाती हैं। उनके बाहर जाते ही कपड़ों के पीछे से चुड़ैल बाहर आती है। कितना बोला था मैंने उनको, कल की ड्रेस का इंतजाम मैं कर देती हूँ। तीनों लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं पर उनका ध्यान बस पार्टी में होता है। अब जब वो सोने की तैयारी में होती हैं तभी चुड़ैल अंदर कूद आती है। चुड़ैल के हाथ में ढेर सारे ठेले भी होते हैं। तीनों लड़कियां बस उस चुड़ैल को देखती ही रह जाती हैं। और तुम ये थैले में क्या लेकर घूम रही हो? ओ मैं तो बताना ही भूल गई। खैर ये लो अपने अपने थैले और जरा खोल कर तो देखो। चुड़ैल तीनों लड़कियों को एक एक थैला पकड़ा देती है। जब टीना, सुनीता और रिया अपना अपना थैला खोलकर देखती हैं तो उनको अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। उन थैलों में उनकी पसंद की हुई ड्रेसेस होती हैं। अरे तुम भूल क्यों जाते हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और मुझे दिन में कोई नहीं देख सकता, पर दिन में उड़ते हुए थैले जरूर देख सकता है, इसलिए मुझे रात को जाना पड़ता है। अब जब तुम तीनों वहाँ ड्रेस खरीद रही थी तो मैं वहीं थी और मैं अपने लिए बस ड्रेस देखने गई थी। मैंने देखा कि तुम अपने अपने लिए ड्रेस तो पसंद कर चुकी हो पर उसको खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो बस अभी शोरूम बंद होने के बाद मैं सीधा वहां गई और वो तीनों ड्रेसेस तुम्हारे लिए ले आई। तीनों दोस्त साइड होकर सो जाती हैं और थैले सुबह तक वहीं पड़े रहते हैं। सुबह जब तीनों उठती हैं तो चुड़ैल रोज की तरह जा चुकी होती है पर थैले वहीं छोड़ जाती है। वो तीनों डिसाइड करती हैं कि वो ये ड्रेसेस रात को उस चुड़ैल को वापस कर देंगी। उस रात चुड़ैल आती ही नहीं है क्योंकि वो तो खुद ब्रांडेड कपड़े पहने अपनी सहेलियों के साथ घूम रही होती है। अरे वो चुड़ैल तो आज आई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम इन कपड़ों का क्या करेंगे? क्या पता कहीं घूम रही हो। पता तो है ही ना उसे ब्रांडेड कपड़ों का और घूमने का कितना शौक है। मरने से पहले वो जरूर किसी रईस घर की रही होगी। उसका एटीट्यूड और उसका स्टाइल ही अलग है। पर एक बात तो है, वो है बड़ी अच्छी चुड़ैल। बिना मांगे हमारी इतनी मदद की, वरना आज के टाइम में कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना नहीं सोचता। हाँ यार ये तो बात सही बोला तूने। है तो वो बहुत अच्छी। अगले दिन मनीषा का जन्मदिन होता है और संडे की वजह से कॉलेज की छुट्टी भी। तीनों पार्टी में ना जाने की वजह से उदास होती हैं और बार बार कोने में पड़े उन थैलों की तरफ देख रही होती हैं। तभी रिया का फोन बजता है। अरे यार ये तो मनीषा का फोन है। क्या बोलूं इसे? अरे कोई बहाना मार दे कि बीमार है। अच्छा तो ये बोल दूं कि तीनों एक साथ बीमार हैं। अरे तू पहले फोन तो उठा। रिया मनीषा का फोन उठाती है। अरे यार कहाँ हो तुम तीनों? सब आ रहे हैं और तुम तीनों का पता ही नहीं है। देखो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम तीनों यहाँ पर मेरे सामने होनी चाहिए।
ورنہ ہماری دوستی ختم۔ اتنا بول کر منیشا فون کاٹ دیتی ہے اور ریا اسے کچھ بول ہی نہیں پاتی۔ یار وہ تو بول رہی ہے کہ اگر ہم اس کے جنم دن پر نہیں گئے تو دوستی ختم۔ چلو یار یہ ڈریس اٹھاؤ اور چلو پارٹی میں، ہم ان کو بالکل گندا نہیں کریں گے اور واپس آ کر ایسے ہی رکھ دیں گے۔ بس پھر تینوں خوشی سے اپنے اپنے تھیلے اٹھاتی ہیں اور بڑھیا سندر سا تیار ہو کر جنم دن میں پہنچ جاتی ہیں۔ منیشا ان کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے۔ پوری پارٹی میں سب ان کے کپڑوں کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ وہ پارٹی میں بہت انجوائے کرتی ہیں اور خوشی خوشی گھر واپس آ جاتی ہیں۔ جب وہ گھر آتی ہیں تو پہلے سے ہی چڑیل ان کے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہو پایا، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ ہاں، آج تمہاری وجہ سے ہم اتنی بڑی مشکل سے دور ہو گئی۔ بس بس بس، اب بس بھی کرو تم تینوں۔ پر دیکھو یہ کپڑے ہم نے گندے نہیں کیے ہیں، ہم بے شک امیر نہیں ہیں، ان کپڑوں کو خرید نہیں سکتے، پر ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ یہ کپڑے ہم تم کو واپس کر دیں گے اور تم پلیز ان کو وہیں پر جا کر رکھ دینا۔ کیا کمال کی لڑکیاں ہو بھائی تم تینوں۔ چلو تم تینوں کا کام ہو گیا نا، بس پھر تم ٹینشن مت لو۔ تم کو یہ کپڑے نہیں رکھنے تو کوئی بات نہیں، تم مجھے واپس دے دو، بس خوش رہو۔ چلو بتاؤ اب تم نے پارٹی میں کیا کیا کیا؟ ارے پہلے تم بتاؤ کہ تم کل کہاں تھی؟ ارے میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سمجھ لو پارٹی کرنے ہی گئی تھی۔ تو پھر تو تم بھی بتاؤ کہ تم نے اپنی پارٹی میں کیا کیا کیا؟ بس پھر اس رات چاروں رات بھر اپنی اپنی پارٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ رات ان کے لیے بڑی اچھی اور خاص ہوتی ہے۔ چڑیل اپنی پارٹی کے بارے میں ان کو بتاتی ہیں اور وہ تینوں اپنی پارٹی کے بارے میں چڑیل کو بتاتی ہیں۔ پوری رات کیسے نکل جاتی ہے اور کب سب کی آنکھ لگ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔